سے میں نے تیری امت پر احسان کر دیا. اپنی امت کو کہہ دینا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے گا یا 2 رکعت نفل ادا کر لے گا یا ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ دے گا, ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا, ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا, بس ایک مرتبہ پڑھے گا اس رات کی عبادت کی نیت سے, وہ تیرا پڑھنے والا امتی مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے پر 84 سال 4 مہینے راتوں میں جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ حضرات کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا, تو آپ لوگ توجہ سے سنیے گا. چلیں میں بھی آپ کے ساتھ سنتی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا. پچھلی امتیں پورا سال 12 مہینے 365 دن روزے رکھتے رہے. اللہ اکبر, تیری امت کا فرض ایک رمضان کا روزہ رکھے گا, ان کی ساری زندگی کے روزے مقابلہ نہیں کر سکتے. الہ العالمین اور کیا دے گا, فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, میں ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی. یا اللہ پھر کیا کریں گے, ساری رات ماتھا رگڑتے رہیں گے؟ نہیں نہیں. ساری رات تسبیح پکڑ کے چلاتے رہیں گے؟ نہیں نہیں. الہ العالمین پھر کیا کریں گے, ساری رات درود شریف پڑھتے رہیں گے, ساری رات قیام رکوع سجود میں رہیں گے. فرمایا جا محبوبہ تیرے صدقے سے میں نے تیری امت پر احسان کر دیا. اپنی امت کو کہہ دینا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے گا یا 2 رکعت نفل ادا کر لے گا یا ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ دے گا, ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا, ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا, بس ایک مرتبہ پڑھے گا اس رات کی عبادت کی نیت سے, وہ تیرا پڑھنے والا امتی مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اس کے ایک مرتبہ پڑھنے پر 84 سال 4 مہینے راتوں میں جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر. دکھلاوے کی ساری رات کی عبادت ایک طرف اور اخلاص کا ایک سجدہ ایک طرف, دکھلاوے کا سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اب بتا محبوب کہ اللہ جل شانہ ٹھیک ہے, آخری بات مجھے آخری گلہ ہے, یا اللہ میں گلہ تو نہیں کرتا لیکن مجھے ہونکا ہے, مجھے رینج ہے. محبوب کیا ہے, یا اللہ جب ساری امتوں کی سردار ہے, رمضان کا مہینہ بھی ملا, لیلۃ القدر کی راتیں ملی, لیکن الہ العالمین مجھے ایک گلہ ہے کیا, جب ساری امتوں کی سردار ہے تو پہلے آنا چاہیے تھا, پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا. کہ محبوب تیری دوسری وعدے کو میں نے پورا کر دیا, آئی بعد میں جنت میں پہلی چلی جائے گی. الہ العالمین پھر اسے پہلے کیوں پیدا نہ کیا, جب پہلے جنت میں جاتی تو پہلے کیوں نہ آتی. فرمایا محبوب ذرا پھر دوبارہ ہنس کے دکھا دو. اللہ جی فرماؤ. فرمایا محبوب آدم علیہ السلام دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا, اسماعیل علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا, ان کے ماننے والوں کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا. محبوب بے شک میں ان سے راضی, ان کا نبی ان سے راضی, جنت کا ان کے نبی نے ان سے وعدہ کر لیا, لیکن سوچ تو صحیح, دیکھ تو صحیح, کب سے قبروں میں پڑے ہیں, کب سے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تیری امت کو میں سب سے آخر میں لے کے آیا تاکہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے قبر میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. یا اللہ 100 سال تو کرنا پڑے گا, 2 سال تو کرنا پڑے گا, 300 سال تو کرنا پڑے گا, 2000 سال کرنا پڑے گا. فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, جب میں قیامت کے دن تیرے امتیوں کو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا, یہ سارے میدان معاشر کی طرف آئیں گے. اللہ اکبر. جنتی علیحدہ ہو جائیں گے, جہنمی علیحدہ ہو جائیں گے. محبوبہ ذرا جنتیوں کے پاس چلے جانا, جو 1400 سال پہلے مرا, جو 1200 سال پہلے مرا, اس سے جا کے پوچھ لینا کتنی دیر قبر میں رہے ہو. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, وہ مسکرا کے کہے گا کتنی دیر, کتنی راتیں, کتنے دن. بات 100 سال کی نہیں, بات 10 کی نہیں ہے, بات مہینے کی نہیں, بات ہفتے کی نہیں ہے. محبوب فرمائیں گے کتنی دیر قبر میں رہے, کہیں گے کملی والے عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے, مغرب کی نماز کے وقت کسی نے اٹھا دیا. یہ اعزاز ہے سنت کا. جو بیٹی کے پیدا ہونے پر تعویذ لیتی پھر رہی ہے, سانسیں بھاگتی پھر رہی ہیں, پہلے بیٹی پر تو ہم نے صبر کر لیا جی, اب دوسری پیدا, اب تو پکا یقین ہے جٹھانی نے کرا رکھا ہے اس کے اوپر. قدرت خدا کی دیکھو. اللہ اکبر. ساس بھی اسی مولوی صاحب سے تعویذ لے کے آ رہی, بہو بھی اسی سے لے کے آ رہی, اور بیٹا بھی دونوں کی اتفاقی کا اسے مولوی صاحب نہ ہوا. یہ ایسا اللہ اکبر چلتا پھرتا بزرگ بڑھتا ہو گیا, ساس کو بھی تعویذ دے رہا ہے,
تیری بیوی فرما بردار ہوگی بہو، اور بہو کو کہہ رہے تیری ساس کی زبان بند ہو جائے گی، بیٹے کو دے رہے دونوں میں اتفاقی ہو جائے گی. بتاؤ اس مولوی کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو دو نمبر ہی کر رہا ہے سب کے ساتھ. لیکن ہمیں نہ پکڑنا اللہ کے فضل و کرم سے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رات سے واپس آنے لگے. 7ویں آسمان پر سلام علیک، 5ویں چھٹے چوتھے پر، تیسرے پر دوسرے پر پہلے پر آئے. حضرت آدم علیہ السلام یوں بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے؟ کہ جی جی کہ میں نے یہاں سے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا. یا ابن الصالح، او میرے پیارے بیٹے، جب تک نہیں بتائے گا تجھے کیا ملا، تیری امت کو کیا ملا ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اللہ، یہ پیار کی بات ہے. میں تجھے بتا تو صحیح، تو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے اللہ اکبر میں تجھے جانے نہیں دوں گا. یقین جانو میرے عزیزو، اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، ملک شام کے بارڈر پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، عراق کے بارڈر پر، 4 بارڈروں کے اوپر میرے عزیزو دنیا کا تیسرا انسان ہے حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر ہے. اللہ نے وہاں بھی جانے کا موقع دیا جہاں قابیل نے حابیل کے گلے پہ چھرا پھیرا تھا. مولانا بہت بڑا ایک پہاڑ کا پتھر ہے، سارے دل کے اندر اس پتھر میں سے ایک قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ گرتا ہی موتی بن جاتا ہے. علماء کرام نے لکھا، اللہ والے بڑے بڑے علماء کرام ساتھ تھے، کہنے لگے جس وقت بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا تھا، یہ دردناک منظر دیکھ کر پتھر بھی رونے لگ گیا تھا. اس وقت سے پتھر رو رہا ہے، آج تک اس میں سے آنسو گرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں، تیرا میرا ظلم دیکھ کر پتھر رو پڑے لیکن انسان کو کبھی رونا نہ آیا. اللہ اکبر. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. فرمایا تمہارے دل کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہیں پروردگار عالم کی یاد میں، اس کے حبیب کی محبت میں کبھی رونا ہی نہیں آتا ہے. آدم علیہ السلام کیا ہوا، کیا لے کے آئے؟ یہ ملا، 5 نمازوں کا تحفہ ملا، سورہ فاتحہ کا تحفہ ملا، یہ ملا. اللہ، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، زوردار دھماکہ دھوڑ، صحابہ لرز گئے. کیا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو ماننے لگے، میں بھی گھبرا گیا. اتنے میں جبرائیل ہنستے ہنستے آئے، 1000 فرشتہ، 70,000 فرشتے دائیں بائیں آ گئے. میں نے کہا جبرائیل یہ دھماکہ سنا؟ کہا جی جی جی. آتش فشا پھٹا، پہاڑ پھٹا. کیا ہوا؟ کہ کملی والے، اللہ اکبر، آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا ہے. اچھا کیوں؟ فرمایا کملی والے آج ایسا تحفہ تیرے پاس لے کے آیا جو آج سے پہلے کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی امت پہ نہیں آیا. کیا لایا؟ فرمایا کملی والے جب میں تحفہ لا رہا تھا، اس تحفے کے اعزاز میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے. فرشتوں کے ساتھ میں تحفہ لے کے آیا. کیا؟ کملی والے پڑھیے، آپ بھی پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا محبوبہ سورہ فاتحہ کا میں آج تحفہ لے کے آیا، جا اپنی امت کو پیغام دے دے، جا ماڑے والوں کو پیغام دے دے، اتنا سونے سرکار کے صدقے سے تحفہ ملا. تیری امت زندگی کے اندر ایک مرتبہ سورت کی تلاوت کرے گی. پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے جس نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لی، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. یہ شب برات کی رات ہے، 15-20 مرتبہ پڑھ کے ذرا دکھا دینا. اللہ کی تعریف ہے یہ بھائی، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. کسی کو کوئی دعا نہیں آتی، یہی دعا مانگ لینا. لیکن ہائری میری بد نصیبی، میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ پتر دے، کالا نہ دیو، گورا دے دیو. یا اللہ کاروبار دے دے. یا اللہ ساتھ والی دکان والے کے دل میں ڈال دے، دکان چھوڑ کے بھاگ جائے، مجھے مل جائے تاکہ میں دیوار نکال کے دکان بنا لوں. یہ تو ہماری امید ہے. اچھا یوں ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. وہ کہیں کرے گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات تو کر دو. مولوی صاحب بس دعا کرو. جتھے تسی روٹی کھا دی نا، روٹی، ہاں جی ہاں روٹی کھا رہی. یہ جڑی کند نا، کند تے پیچھے وہ 3 مرلے دا مکان ہے، 3 مرلے دا. مولوی صاحب میں بڑی کوشش کی دے نہیں رہی، بس ایسا پھوکا مارو کہ وہ بس صبح مکان دے دے. اسے پوچھے پتے برائلر گوشت نے مجھے کھلایا، میری بھوک میں اثر ہوگا، میں ماروں آپ. وہ تکڑی چیز مجھے کھلاتا، میں پھوکا مارتا. کھلا رہا تو مجھے برائلر مرغی جو خود پھوک نہیں جلتی، میری بھوک کیسے جلے گی میرے؟
اور تم اشارہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب کہہ رہے مجھے برائلر نہ کھلایا کرو. ہمارے اندر انا نہیں. اللہ کا شکر جو چیز کھلاؤ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر. سن لو, ایک اللہ والوں میں سے اللہ والے کا فرمان ہے, دسترخوان پر جو چیز آ جائے مین میخے نکالے بغیر اللہ کا شکر ادا کر کے ادب کے ساتھ کھا لے. فرمایا گارنٹی دے رہا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کبھی اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی. یہاں تو انہیں پوچھو بیچاری چیکنا آ جائے تب مری تب پھنسی. تجھے نہیں پتا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, تجھے نہیں پتا یہ بند ہے, تو میرے لیے موت کا سامان ہے. ہاں میرے بچوں کو کون بتائے یہ ماں نہیں میری دشمن ہے. اچھا انہوں نے اگلے دن بغیر چیکنے پکا دی. اچھا یہ مریضوں والی ہنڈی پکا دی میرے واسطے, میں کوئی بیمار تھوڑی ہوں اٹا کٹا ہوں. اگر اللہ کے بندے کل چکنا ڈال دیا تھا تب پھنسی, آج نہیں ڈال دیا تب تو کسی بات پہ راضی ہوتا کہ نہیں ہوتا. اللہ کرے بیوی میں میری تکڑی تمہارے جیسی میرے جیسی ہوں, تم ٹھوسا مارا دو تمہارے پیٹ کے اندر مار کے تمہیں سیدھا کر دیں. وہ بیچاری کمزور سی ہیں, کیا کرے, برداشت نہیں کرتی. ورنہ ہوئے نا کوئی تکڑی میری طرح گیر کے نیچے بیٹھ جاؤ اوپر, تمہاری جان کاٹ کے رکھ دے. پر دیکھا حقیقت والی بات ہے, تم نے تو بیچاری کو جانور سمجھ رکھا ہے, ان کو انسان سمجھ. اللہ حجر مبارک کا دروازہ کھلا, اندر تشریف لائے. اما عائشہ پانی کا پیالہ لے کے پی رہی ہے. وہی کھڑے ہو کے فرمایا عائشہ ساری دنیا اس کا جھوٹا پیے, اللہ اکبر, ساری دنیا اس کے لعاب سے فیض حاصل کرے. یہ سیدہ عائشہ کو اشارہ کریں ٹھہر جا. کیا ہوا؟ پھر یوں اشارہ فرمایا. کتنا فاصلہ تھا؟ 1 گٹ کا ہوگا, 5 فٹ کا فاصلہ ہوگا. حجر مبارک کا ویڑا کتنا تھا؟ سن لو نبی کا مکان کتنا بڑا تھا. حجر مبارک کا چوڑائی کتنی تھی؟ رحمت والے نبی جب رات کو تہجد پڑھا کرتے, قیام کرتے, رکوع کرتے, جب سجدے کی باری آتی اما عائشہ کے پیر کو یوں کر کے ہلاتے, اما اپنا پیر سمیٹتی, تب حضور کو سجدہ کرنے کی جگہ ملا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ منظر ہم نے کتابوں میں پڑھا, یہ منظر میرے عزیزو ہم نے علماء سے سنا, لیکن اللہ نے یہ منظر میرے عزیزو کب دکھایا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو 13-14 دسمبر کو, یہ پچھلے 2 مہینے پہلے, میں نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا. اللہ اکبر. میں میرے گھر والے ساتھ تھے. 1.5 مرلے کا مکان مشکل سے ہوگا, 1.5 مرلہ بھی زیادہ ہوگا, 1.25 مرلے کا مکان ہوگا. حضرت علی کے مکان کے جانے کا اللہ کی قسم اعزاز ملا. وہی پرانی دیواریں, وہی پرانا مکان, وہی پانی کا کنواں, آج بھی اس میں سے پانی رس رہا تھا. اللہ اکبر. 6 کمرے تھے اس مکان کے. ایک کمرہ سیدہ ام کلثوم اور رقیہ کا, ایک کمرہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا, ایک کمرہ حضرت حسن حسین کا, ایک کمرہ حضرت ام البنین کا, ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت عباس کا, ایک کمرہ حضرت علی کا. اسی کمرے کے اندر پانی کا کنواں نکلا ہوا تھا. میں نے وہاں کے مندوب سے پوچھا, میں نے کہا یہ پانی کیوں؟ ہمارے ہاں تو جہاں نکاسی ہوتی ہے وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے, ٹنکی اوپر رکھتے ہیں, کنواں باہر نکالتے ہیں. کہنے لگے عبدالحنان صاحب یہ مکان ماڑے والوں کا نہیں, یہ مکان علی کا نبی کے داماد کا, یہ مکان فاطمہ الزہرا کا, یہ مکان آل رسول کا. حضرت علی نے مکان کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی, ان کی جتی کے اوپر کسی غیر کی نظر پڑ گئی تو نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھ جائے گی. اور لوگوں جو خاندان نبوت اہل بیت اتنا غیرت والا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا اس غیرت والے کا جنازہ تم بازاروں کے اندر کیوں نکال رہے ہو؟ اللہ کی قسم بیٹھا ہی نہ گیا, دل تھا باہر نکل آتا, لگتا تھا کہ دماغ بہ پڑے گا. میں نے اپنی گھر والی سے کہا, میں نے کہا پرسوں ترسوں تو کہہ رہی تھی زندگی کی ایک خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی مکان کر جا. میں نے کہا کیا کرے گی مکان کا؟ دیکھ آل رسول نبی کی بچڑیاں, دیکھ حسین کی دھیاں, دیکھ فاطمہ کی دھیاں. رب کعبہ کی قسم اس 2-2 فٹ کے مکان میں جنت کی شہزادیاں خدا کو راضی کر کے چلی گئی ہیں. اے لوگوں ہم مکان مانگتے ہیں, دکان مانگتے ہیں, ہم کاروبار مانگتے ہیں, اللہ کی قسم سکون نہیں مانگتے. اور تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا پیسے میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا بڑی حویلی میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا سائیکل چھوڑ دو گاڑی میں سکون ملے گا؟ رب کعبہ کی قسم میرے عزیزو
ہر چیز پیسے سے مل جایا کرتی ہے، سکون تو نصیبوں سے ملا کرتا ہے، اور نصیب جگانے کے لیے اس کے دربار میں جھکنا پڑتا ہے، اس کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اسے رو کے دکھانا پڑتے ہیں۔ جس دن سے ہم نے رونا چھوڑ دیا اس کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا۔ جب رو کے دکھایا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم ہمارے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی تڑپ جایا کرتے تھے۔ اس آنکھ کو رونے کی عادت ڈال دو، مال کے پیچھے نہ رو، دکان کے پیچھے نہ رو، خدا کی محبت میں رو لو، اس کے نبی کی محبت میں رو لو، جو خشیت الہی سے اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی بالکونی سے یوں کر کے، بالکونی سمجھتے اوپر کھڑکی، یوں کر کے جھانک رہے ہیں، اللہ اکبر، آسمان کے نظارے دیکھ کر آپ کی زبان سے اللہ نکلا، زبان نے اللہ کا، دل تڑپا، آنکھ چھلکی، آنسو نکلا، وہ آنسو بالکونی سے یوں داڑھی سے ٹپکا اور بالوں سے ہوتا ہوا زمین پر جا گرا۔ ایک راہگیر مسافر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، وہ آنسو کا قطرہ پگڑی پہ آ کے گرا، اس نے ٹھنڈا محسوس کیا، گیلا، یہ پگڑی اتاری، کہہ لگا اے تجھے خیال کوئی نہیں کہ راہگیر راستہ ہے اور راہگیر گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی ہے، میری پگڑی نہ پاک کر دی، میں نے نماز نہیں پڑھنی اس پہ، میں نے اللہ اللہ کرنی ہے گھر جا کے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں منہ دیکھا، فرمایا اسے گندا پانی نہ کہے، یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، اگر یہ خشیت الہی کا آنسو اللہ نارے جہنم میں ڈالے گا تو اس کی برکت سے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا حسن بصری ہوں۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے دل تڑپ گیا، آنکھ چھلک پڑی۔ وہ بھی بڑا قدردان تھا، بڑا قدردان تھا، وہیں اپنی پگڑی کو اتارا، اپنی بغل میں رکھ لیا، دوڑا دوڑا گھر گیا اور جا کے بیوی کو کہا ادھر آ جا بیٹی، ادھر آ جا بیٹا، ادھر آ جا۔ روتے روتے پگڑی دکھائی، ابو کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، کوئی جریڈ، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، کہ بیٹی مار کر رونا نہیں ہے، بیٹی اللہ اکبر تکلیف پریشانی کا رونا نہیں، آج مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ بیٹی کہنے لگی ابا پگڑی میں جنت کا ٹکٹ کہاں ہے؟ کہ میری بچی میں راستے سے گزر رہا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کی ضربے لگا رہا تھا، خشیت الہی میں اس کے آنکھ سے آنسو نکلا اور گلی کے اندر ٹپکا میری پگڑی کے اوپر آ گیا۔ میری بچی اس پگڑی کو اچھی طرح سنبھال کے رکھیو، جس دل میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن نہ پہنانا، کفن کے طور پہ یہ پگڑی مجھے پگڑی میں مجھے لپیٹ دینا اور پھر میرا جنازہ اٹھا کے قبرستان میں ڈالانا۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز کا تحفہ لاوے گا، کوئی سجدے کا لائے گا، باری میری آئے گی، اللہ فرمائے گی تو کیا لایا؟ فرمایا میں پگڑی دکھا دوں گا اور کہوں گا مالک میں راستے سے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا، قیامت کے دن اللہ یہ آنسو میں تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ رب محمد کی قسم ہے مجھے پورا یقین ہے حسن بصری کے آنسو کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آؤ میں تمہیں خدا سے لینے کا طریقہ بتلاؤں میرے ویرو، مصلی والی جگہ کو ذرا گیلا کر دیا کرو، جب سارے سو جاویں کوئی تجھے تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی ریرو کرنے والا نہ ہو، کوئی فرمائشیں کرنے والا نہ ہو، اٹھ جا اٹھ جا، وضو کر کے چپکے سے مصلی پر بیٹھ جا، 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں گر جا، خدا کی قسم رو کے دکھا، بچہ روئے ماں کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے، بندہ روتا ہے خدا کی رحمت چھلکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تہجد کا وہ سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اس سجدے پر اگر خدا کو پیار آ جائے زندگی کے سارے بگڑے مسئلوں کو اللہ حل کر دیتا ہے۔ کل کی رات پٹاخوں میں نہ گزارنا، حلوے روٹی میں نہ گزارنا، کر لو تو تمہاری مرضی، لیکن جتنے گناہ کی اتنا رو کے بھی خدا کو دکھا دینا۔ اور جو زیادہ کوئی نہیں، عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ رو لیو، اگر سارے دل کا تھکا ہوا آدھا گھنٹہ نہیں روتا تو عشاء کی نماز ہی پوری پڑھ لیو، اور پھر دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیو اور نہ چاہتے ہوئے ایک آنسو نکال دیو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا کے دکھا دیو۔ مالک کائنات اتنا مہربان ہے، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب نیچے سے میرے پیارے نبی کو بلاوا آیا کہ آ جائیے، جناب آدم علیہ السلام میں نے آپ کو جانے نہیں دینا، پیار سے محبوب آپ یہ بتاؤ کیا کیا لے کے آئے؟ کہ وہ ہوا جو مجھے ملا کسی کو نہ ملا۔ اچھا کیا ملا؟ کیا ملا؟ چلو
کہ میرے اللہ نے مجھے سامنے بٹھایا. کر لوں تھوڑی سی بات ہے وقت آپ کے پاس, کر لوں تھوڑی سی. کہ میرے اللہ نے مجھے سامنے بٹھایا, کہ محبوب ایک چیز آپ کو دوں جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دی. اللہ کیا دے گا؟ فرمایا میں آج آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ سجا دوں, آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں؟ کہ اللہ مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرمایا جبرائیل تو آسمانوں پر اعلان کر دے, صدیق زمین پر اعلان کرے گا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور فرمانے لگے, میں مسکرانے لگ گیا. محبوب ایک چیز آپ کی امت کو دوں, آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں, یا آپ کی امت کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یا اللہ وہ کیا؟ تجھے میں نے خاتم النبیین بنا دیا, تیری امت کو خیر الامم بنا دیا ہے, خاتم الامم بنا دیا ہے, تو نبیوں کا سردار, تیری امت اللہ اکبر امتوں کی سردار ہے. یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ فرمایا میرا حبیب اللہ اکبر اس سردار امت سے کہہ دینا نیکی کر کے آنا, جزا والے کام کر کے آنا, تو قیامت کے دن اچھا سلوک کروں گا. الہ العالمین مجھے پتہ ہے اللہ اکبر تو میری امت کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے گا, تو میری امت کے عیبوں کو کسی کو دکھلائے گا نہیں. یا اللہ میدان معاشر میں بھی ہوگا. فرمایا نہیں محبوبہ وہاں تو ثواب حساب دینا پڑے گا. یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ الہ العالمین سردار امت ہے, آخری نبی کی امت ہے, قیامت کے دن دوسروں کے سامنے رسوا کرے گا. فرمایا نہیں میرا حبیب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب تیری امت کے حساب کی باری آئے گی, پھر میں سارے اپنے بندوں کے درمیان پردہ حائل کر دوں گا, اور تیری امت کے درمیان تیرے درمیان پردہ حائل کر دوں گا. میں جانوں تیری امت جانے, جو میں حساب لوں گا تجھے بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا. حضور نے فرمایا نا یا اللہ اس وقت تک حساب نہ لینا, میری خواہش ہے میں اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوں, جہاں میری امت پکڑنے پہ آئے گی کملی والا کہنے لگا میں رو کے دکھاؤں گا. یا اللہ اللہ اکبر جہاں میری امت گرفت میں آئے گی میں تجھے سجدہ کر کے دکھاؤں گا. محبوب خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میری امت کے پردے نہ کھولنا, اگر سب سے پردہ رکھوں تو تیرے سامنے تو تیری امت شرمندہ ہو جائے گی. یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ محبوب زیادہ دور نہیں کروں گا, ادھر آپ کو کھڑا کروں گا, ادھر آپ کی امت کو درمیان میں پردہ حائل کر دوں گا. اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہ محبوبہ تیری امت کو دیکھوں گا, ان کے گناہ دیکھ کے غصہ آئے گا, جب میرا غصہ میرا عذاب میں بدلنے لگے گا میں فوراً تیرا چہرہ دیکھوں گا, میرا غصہ میری رحمت میں تبدیل ہو جائے گا. یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا ان کے عذاب پر گرفت کرنے لگوں گا. اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جانا. یا اللہ میں کیا کروں؟ ان کو پہاڑوں جتنے گناہوں کو دیکھ کر جہنم کے دروازے کھلیں گے. بابو جھولی پھیلا کے رو کے دکھا دینا, تجھے روتا دیکھ کر جنت کے دروازے خود کھل جائیں گے. محبوبہ ان کے نام اعمال کو دیکھ کر غصہ کروں گا, اور تیرا چہرہ دیکھ کر سب کو جنت الفردوس میں داخلے کا ٹکٹ عطا فرما دوں گا. آدم علیہ السلام نے سنا, سر جھک گئے. ابا کیا ہوا؟ چپ, کیا ہوا بتاؤ تو آدم کیا ہوا؟ کہ تیری امت کو 4 چیزیں ایسی مل گئی جو میں آدم کو بھی کوئی نہیں ملی. اللہ اکبر, 4 چیزیں سبقت لے گئی ساری امتوں سے. ابا کیا لے گئی؟ ہاں آدم علیہ السلام مسکرائے. فرمایا سب سے پہلے تو ساری باتیں چھوڑو, جب آپ اپنی امت میں جانا تو میں آدم علیہ السلام کو اپنی امت کو سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کہا, آدم علیہ السلام نے خود اللہ نے کہا سلام علینا وعلی عباد اللہ. محبوبہ تیری امت کو وہ تاج پہنا دیے, تیرا رب بھی تیری امت کو سلام کہہ رہا ہے, ابراہیم بھی سلام کہہ رہے وعلیکم السلام. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کہنے لگے 4 چیزیں مجھے نہیں ملی تیری امت کو مل گئی. پہلی چیز مجھ سے لغزش ہو گئی, خطا ہو گئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. تیری امت ایک مرتبہ جنت میں جائے گی, پھر دوبارہ کبھی نہیں نکالی جائے گی. اللہ, اور میں ہنسا. فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی, میرے کپڑے اتار دیے گئے. اللہ, پیغمبر معصوم ہوتا ہے, پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا. لغزش کہہ سکتے ہیں, وہ بھی 70 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے, ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں پیغمبر کی شان میں گستاخی پہ نہ پکڑ لے. لیکن عام سمجھانے کے لیے فرمایا میری لغزش, مجھ سے لغزش ہوئی, میرے کپڑے اتار دیے. تیری امت کا کیا کہنا؟ ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. اللہ
کپڑے اتار کے ظلم کرے گی تب بھی کے پردہ دری نہیں کی جائے گی، تب بھی کے پردے رکھے جائیں گے۔ تیسری چیز، محبوب مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے اللہ اکبر میری بیوی اور مجھے جدا کر دیا گیا، اب 40 سال تک ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہ لگا، تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چوتھی چیز، فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میں 40 سال تک شرمندگی کے مارے سر نہ اٹھا سکا۔ نماز کا سجدہ کیے بغیر ناشتے پر بیٹھتے کیوں خیال نہیں آتا؟ پہلی پلاننگ، پہلی پروگراموں میں سے صبح فجر کی نماز ہے، نماز نہیں پڑھی، نہاتے ہوئے اس کا پانی استعمال کرتے کیوں شرم نہیں آتی؟ اس نے ایک نماز کا سجدہ مانگا، تو نے نہیں دیا، تو نے پراٹھا مانگا انکار نہیں کیا، انڈا مانگا انکار نہیں کیا، لسی مانگی، دودھ چائے شربت مانگا، کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مانگتا ہے میں لبیک کہتا ہوں، جب میں مانگتا ہوں تو کروٹ بدل کے منہ موڑ لیتا ہے۔ بندہ بتا کیا تو نے میرے سے ملاقات نہیں کرنی؟ اگر میں تیرے پہ ظلم کرتا، میں تجھے 9 بجے بلاتا، میں تجھے 10 بجے بلاتا، میں 10:30 پھر تجھے بلاتا، میں تجھے 11 بجے بلاتا۔ دیکھ میری مہربانی، میں نے 7 بجے سے 5:30 سے لے کر مجھے تجھے 1 بجے تک چھیڑا نہیں ہے، میں نے انگلی نہیں تجھے لگائی۔ کیوں؟ اس وقت تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیرے کاروبار کا حق ہے۔ اور بندے جب تو مصروف تھا میں نے تجھے نہیں بلایا، اور بندے جب میں نے بلایا بتا تو کیوں نہیں آیا؟ اور بندے ایک مرتبہ کسی کو آواز دے، دوسری مرتبہ کہتا ہے تو سننا کوئی نہیں، مارا چھتر، اس رو یوں کرو گالی دیتا ہے۔ اور بندے ایک مرتبہ تیرے بلاوے پر نہ آئے تو دکان سے نیچے اتار دیتا ہے، تو 5 مرتبہ میرے بلاوے پہ نہ آیا، بتا میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھایا کیا؟ میں نے تجھے بسترے سے اٹھایا کیا؟ میں نے تیرے کپڑے ننگے کیے کیا؟ میں نے تجھے زمین میں گاڑ دیا؟ پھر بھی کہتا ہے پھر میں کیوں نہ کہوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سونے سے پہلے بتا تو صحیح میرے کہنے پہ تو میرے گھر میں کیوں نہیں آیا ہے؟ بتا تو صحیح مجھے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھ سے لغزش ہو گئی، میں نے کہا اللہ معاف کر دے، کہ یہاں کوئی نہیں کرنا، میں آدم ابو البشر تمام انسانوں کا باپ، یا اللہ معاف کر دے، کہ چل جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ عرفات کا میدان تلاش کرو، مینا کا میدان تلاش کرو، مزدلفہ کا میدان تلاش کرو۔ فرمایا میرا پیغمبر میں 40 سال عرفات کا میدان ہی تلاش کرتا رہا، مارے شرمندگی سے میں نے 40 سال میں کبھی آسمان کو نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتہ نہ لگا میری داڑھی میری مونچھوں کا کیا ہوا، میری پلکوں کا کیا ہوا۔ ایسا بھی کوئی ہے او لوگوں 40 سال لغزش ہو گئی، پاؤں پھسلا، 40 سال نگاہ اٹھا کے نہ دیکھی، لیکن ہم نے قدم قدم پہ گناہ کیا، خدا کی قسم نگاہ جھکا کے نہ دیکھی۔ اور لوگوں قبر اندھیروں کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر سانپوں کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے۔ او لوگوں اللہ کے واسطے مکان میں بجلی چلی جائے سولر ہے، مکان میں بجلی چلی جائے یو پی ایس ہے، مکان میں بجلی چلی جائے جنریٹر ہے، مکان میں چلی جائے میرے عزیزوں بیٹری والے پکے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ اس گرمی میں تو ایک مرتبہ بھی پکے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، اور قبر کی گرمی سے دنیا کی گرمی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس گرمی میں رات کیسے گزارے گا؟ اللہ کے واسطے اس کے لیے بھی تو اے سی کا انتظام کر، اس کے لیے بھی تو پنکھے کا انتظام کر۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے کہا عرفات کے میدان میں جا۔ 40 سال تک میں عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، جب مجھے عرفات کا میدان ملا پھر مجھے توبہ کے بول سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا میں نے توبہ کی، محبوب تیری امت کا کیا کہنا؟ کہو نا ذرا سبحان اللہ، محبوب تیری امت کا کیا کہنا؟ کیا فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے توبہ کے لیے عرفات کے میدان میں بھیجا گیا۔ تیری امت بڑے سے بڑا جہاں گناہ کرے گی، یا بڑا سے بڑا گناہ
گناہ کرے گی اور یہی کھڑے ہو کے کہے گی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز اللہ نے تیری امت کو عطا فرمایا۔ خدا پاک کی قسم، جس نبی اللہ سے لے کے دے رہے ہیں، نبی جس امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آج وہ امت میرے عزیزوں کس طرف جا رہی ہے، کس تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور اعزاز، کیا نام بچے کا جس نے قرآن پاک پڑھا؟ اس کے والد صاحب کا نام؟ بیٹھے یہاں، آپ بھی حافظ ہیں؟ حافظ ہیں؟ اچھا، میں یہ سننا چاہ رہا تھا، اگر آپ کہتے ہوں پھر میری بات ادھوری ہے۔ آپ حافظ نہیں؟ حافظ بن گیا؟ کوشش کرنا جب تک اس کا مصلح نہ سن لو اور اس کا استاد اجازت نہ دے اپنے بچے کو سکول کے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ تم نے نام کے لیے حافظ نہیں بنایا، میں آگے بات بھی کروں گا، بس آخری بات ہے میری۔ بچہ تراویح میں قرآن سنائے اور باپ کے پیچھے بیٹا آگے کھڑا ہوئے اور فرشتے یوں دیکھے اور چاہت بھری نگاہ سے ترسے، اللہ، یہ اعزاز ہے والدین کے لیے۔ چاچے، تائے، بھتیجے، اجی کیا ہو رہا ہے، اجی کیا ہو رہا ہے؟ آج میرے بیٹے کا ختم قرآن ہے۔ اچھا تیرا بیٹا، ابھی تو اس نے حفظ کیا تھا قاری کاشف کے پاس، قرآن سنا رہا ہے، آج اللہ اکبر۔ جب مٹھائی لے کے جاتا ہے، اللہ، جب پھولوں کے ہار لے کے جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھ لو، یہ دنیا کی خوشی ہے، میں آخرت کی کیا خوشی دوں گا، میں بتاتا ہوں۔ کیا نام ہے وہ پرلے درجے میں جنت الفردوس میں بیٹھا ہوگا، جنتی غلمان آئیں گے، ہاں جی کچھ چاہیے؟ اور نا جی نا، اللہ دے بڑی شکر ہے، جنت الفردوس میں کیا چاہیے؟ پانی کا کچھ نہیں، رس نہیں، کھانا کا سب کچھ، کپڑے کا نہیں۔ پھر کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ یار میرا بیٹا محمد احتساب تھا، عبدالحنان صدیقی ماڑے میں آیا تھا، پوری مارکیٹ کے اندر ہزاروں کے اجتماع میں بچے کی آمین ہوئی تھی، جس کے صدقے سے مجھے جنت ملی، وہ میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ ہمیں نہیں پتا، اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ جی یہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے، کہہ رہے ساری چیزیں مل گئی، مجھے میرا احتساب نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائے گے وہ نچلے درجے میں ہے، بھائی وہ تیرا بیٹا نیچے ہے۔ اچھا اچھا، فرشتہ بات سنیو، کیا میں تو حافظ بھی کوئی نہیں، مجھے 10 صورتیں کچھ زبان نہیں آتی، وہ بھی اٹک کے پڑھے کروں تھا، اور بیٹا قرآن پاک میں تراویح پڑھاتا تھا۔ اچھا تراویح میں قرآن پاک پڑھتا تھا، وہ نیچے میں اوپر کیوں؟ چلو جی اللہ سے پوچھ کے آئے، چلے اللہ جی حافظ قرآن نیچے، ان پڑھ باپ اوپر، وجہ اللہ کے بتاتا ہوں، پہلے بتا ملنا ہے اسے؟ یہ اللہ جی میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں جاؤ دورانی مخلوق ذرا اپنے پروں میں بچھا کے اسے لے کے آؤ۔ اللہ، میرا قانون کوئی نہیں جسے میں اوپر کر دوں اسے نیچے نہیں کرتا، اور نیچے والے کو تو اوپر کرتا ہوں۔ جب جنتی روحیں جنت کے غلمان پروں میں سے اٹھا کے لائیں گے، جب آمنے سامنے پہلی ملاقات ہوگی، آہا میرا پترا کہاں تھا تو؟ ابا وہ نیچے، آج اللہ کے پاس تو چلے۔ اللہ جی اللہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، بخاری شریف بھی پڑھایا کرتا تھا، صرف ناب بھی پڑھایا کرتا تھا۔ اللہ 10 سال تو میں اس کے پیچھے تراویح پڑھتا رہا، پتہ نہیں پھر کتنی اس نے تراویح پڑھائی۔ اللہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹا جی بتا تیرا ابو کب فوت ہوا تھا؟ اللہ میرے سے 40 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اچھا پھر تو 40 سال بعد کے کیا کرتا رہا؟ اللہ ہر رمضان میں باقاعدگی سے قرآن تراویح میں سناتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تبھی تو کیا فرمایا تیرا باپ تو نچلے درجے میں بیٹھا تھا، جس رات تو تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت تو کرتا تھا، میں تیرے باپ کے درجے بلند کرتا تھا۔ اگلے سال تو نے پڑھائی تلاوت تو نے کی، میں نے درجہ بلند کر دیا۔ تو اپنے باپ کے مرنے کے 40 سال تک زندہ رہا، 40 سال تک تو قرآن سناتا رہا، میں درجے کرتا رہا، پڑھتا رہا، تیری تلاوت کی برکت سے تیرا باپ جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ یہ تو اس کی تلاوت کی برکت سے ہے۔ اللہ جو یہ تلاوت کرے گا، میرے نبی نے فرمایا پروں والا گھوڑا بلایا جائے گا، یوں چلتا ہوا آئے گا اللہ کے عرش کے سامنے۔ اللہ کہے گے احتشام جی اللہ جی بیٹھے گا اس پہ جی اللہ فرمائے گے بٹھاؤ اسے۔ جب بٹھایا جائے گا گھوڑے کو کہے گے خبردار اس کی تلاوت پہ چلنا ہے، اس کی تلاوت پہ رکنا ہے، پڑھ بیٹے، پڑھ میرے بندے،
پڑھ الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھے گا گھوڑا اپنے پر مارنے لگ جائے گا، یہ پڑھتا جائے گا گھوڑا جنت الفردوس میں سیر کراتا جائے گا، جہاں والناس ختم کرے گا وہیں اس کے لیے محل تیار کر دیا جائے گا۔ اب میرے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اب ان بچوں کو قرآن تم نے ان کے لیے نہیں پڑھایا، قرآن تم نے اپنے لیے پڑھایا ہے۔ اب ان بچوں کو اس قابل بنا دو، پابندی کرو کہ تمہارے بچے جو حافظ بنے روزانہ 3 پارے کی 1 پارے کی ترتیب گھر میں بنائے۔ گاڑ دو ان کو کہ خبردار سب تک سپارہ نہیں پڑے گا، میں تیرے پاس سے اٹھوں گا نہیں، سنا مجھے سپارہ اللہ اس کا، پھر میں تمہیں میرے عزیزوں اس کا بھی انشاءاللہ تعالی بیٹا مرنے کے بعد پڑے گا، باپ کو قبر میں اعزاز ملے گا۔ وہ میرا پہلا اعلان شاید آپ کو یاد ہو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے ابو جان سے کچھ لینا دینا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے۔ میں بھی وہاں پاس کھڑا تھا، جب بیٹوں نے کہا ہاں جی ہاں ہم دیں گے تو قبر نے یوں کر کے جھٹکا کھایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ سونامی زلزلہ آیا؟ کہا نہیں زلزلہ نہیں آیا، اتنے سا قبر میں سوراخ ہوا۔ میت نے یوں کر کے ابا جی نے قبر میں سے جھانک کے دیکھا، عبداللہ نال خطیب پاک اس دفعہ کہا جی یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا تیرا بیٹا حنیف ہے، تیرا بیٹا رشید ہے، تیرا بیٹا اکرم ہے۔ کہا کیا اعلان کیا؟ میں نے کہا اس نے اعلان کیا ہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو اپنے باپ کا حق ہم دیں گے۔ اللہ کہ ان ظالموں کو ذرا میری طرف توجہ ہو، ان کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ اجی تجھے کیا ہوا؟ کہ جس طرح انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھ کے قبر میں اتارا، 2 فرشتے ڈنڈا لے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے مجھے یوں کر کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے ان کی گھوری کی وجہ سے میری کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ میرے بچوں کو برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن بیٹھ کے پڑھو، اتنا درود شریف بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ ان کا ارادہ اچھا کوئی نہیں۔ جاؤ میری بیٹیوں کو پیغام دے کے آؤ، جاؤ میری بیوی کو پیغام دے کے آؤ، کم سے کم ساری رات قرآن پڑھ، کم سے کم ساری رات سجدے میں پڑھ کے میری مغفرت مانگ لے۔ ان فرشتوں کا ارادہ میرے چھوڑنے کا نہیں۔ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا بیوی رو کے دکھائے گی، بیٹا خدا کے دربار میں تلاوت کرے گا، بیٹی تسبیحات میں پکڑ کر درود شریف پڑھے گی۔ اس کے درود شریف کی پڑھنے کی برکت سے قبر کے اندر اللہ کا غصہ بندے کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو میرے ویرو اپنے بیٹے کو وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن گھر میں سے ایک فرد بچہ یا بچی قرآن کا حافظ بنا دو۔ رب کعبہ کی قسم وہ ثواب کی نیت سے پڑھے نہ پڑھے، وہ لیٹے لیٹے تلاوت کرے گا، خدا کی قسم تلاوت اس کی ہوگی، جنت کا دروازہ ہماری قبر میں کھل جائے گا۔ آج نیت کرو میرے عزیزو، احساس ندامت کو رکھتے ہوئے، احساس رکھتے ہوئے آج سارے کے سارے نیت کرو، امتحانات سر کے اوپر ہے، انشاءاللہ امتحانات سے بچے فارغ ہو جائے، کئیوں کے امتحان ہو گئے، نتیجہ آنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالوں گا، قرآن کا حافظ بناؤں گا، اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالوں گا، حافظہ عالمہ بناؤں گا، انشاءاللہ یہ نیت میں کرتا ہوں۔ آپ بھی انشاءاللہ اس کے ارادے کرو کہ ہر گھر سے قرآن کا حافظ بنائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا یہ بیان بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔